یہ روزے کا کیا مقصد ہے؟ روزے کا کیا مقصد ہے؟ روزہ کیا ہمیں اور آپ کو بھوکا اور پیاسا رکھنے کے لیے آتا ہے؟ نہیں۔ کیا اللہ تعالیٰ ایک مہینہ ہمیں اور آپ کو بھوکا اور پیاسا رکھ کر پورے سال کا رزق اکٹھا کر لیتا ہے کہ ایک مہینہ نہیں کھلائیں گے تو پورے سال ہمارا بیلنس چلتا رہے گا؟ اکٹھا کرتا ہے؟ نہیں۔ روزے کا مقصد اس نے خود بیان کیا کہ ہم نے یہ روزے تمہارے اوپر کیوں فرض کیے؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، اے مسلمانوں، ہم نے تمہارے اوپر رمضان کے روزے فرض کیے ہیں جیسے تم سے پہلے کے لوگوں پر ہم نے فرض کیے تھے۔ لعلکم تتقون، ان روزوں کو فرض کرنے کا مقصد یہ ہے، ان کو فرض کرنے کا ریزن یہ ہے تاکہ تمہارے اندر اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے۔ لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے، اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے۔ ہاں، جتنا روزے میں اللہ کا ڈر پیدا ہوتا ہے کسی اور عبادت میں نہیں ہوتا ہے۔ آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں جرجی صاحب آپ نے ظہر کی نماز کہاں پڑھی؟ ہم جھوٹ بول سکتے ہیں صاحب فلاں مسجد میں پڑھی۔ آپ فلاں مسجد میں گئے، وہاں کے امام صاحب سے پوچھا کیا مولانا صاحب آئے تھے ظہر میں؟ انہوں نے کہہ دیا نہیں، پتہ چل گیا۔ ہم نے نماز پڑھی یا نہیں پڑھی پتہ چل گیا، لیکن کتنے روزے دار بے روزے دار ایسے ہیں جو صبح سحری بھی نہیں کرتے، روزہ بھی نہیں رہتے، لیکن آپ کے ساتھ بیٹھ کر روزہ افطار کرتے ہیں، کھاتے ہیں اور پیتے ہیں، اور ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ روزے سے ہے یا نہیں ہے۔ روزے کا علم صرف اللہ کو ہے۔ جرجی صاحب منہ بنائے ہوئے ہیں، لیکن جرجی صاحب کے بارے میں آپ کو نہیں معلوم کہ اپنے گھر کی فریج سے بھی شربت پی کے آئے ہیں، ابھی حلوہ کھا کے آئے ہیں، آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں، آپ تو سمجھ رہے ہیں کہ ہم روزے سے ہیں، لیکن روزے سے نہیں ہیں۔ روزے کا علم صرف اللہ رب العالمین کو ہے اور کسی کو نہیں، لیکن ہاں اگر بندہ حقیقت میں روزے سے ہے، اگر بندہ حقیقت میں روزے سے ہے تو وہ اللہ کے ڈر سے ہی بھوکا اور پیاسا ہے، آپ کے ڈر سے نہیں ہے، ہمارے ڈر سے نہیں ہے وہ۔ دیکھیے ایک مثال پر غور کیجئے گا۔ ہاں ٹھیک ہے، بہت اچھا کر رہے ہیں آپ لوگ، جائیے تاکہ سکون ہو جائے۔ یہ بوڑھے لوگ بیچارے جا رہے ہیں اپنے گھر، چاچا لوگ چاچیاں سب سو گئی ہوں گی، کیا کریں گے جا کے سمجھ میں نہیں آ رہا۔ بیٹھے رہنا چاہیے یہاں بیچاروں کو چپ چاپ۔ سنیے گا، جو روزہ رکھ رہا ہے وہ حقیقت میں اللہ کے ڈر سے ہی رکھا ہوا ہے۔ بتاؤں، دیکھیے سحری کی، سحری اور ادھر اذان ہوئی، اللہ اکبر اللہ اکبر، جلدی سے اٹھے سحری کر کے ہم، اذان ہوئی پھر لیٹ گئے۔ کچھ لوگ ایسا ہوتا ہے 3-4 بجے سحری کا ٹائم ختم ہو رہا ہے، 3:30 بجے آنکھ کھل گئی، جلدی سے کھایا پیا پھر لیٹ گئے، اذان ہوئی سستی آ گئی، اور اللہ اتنی دیر کے بعد۔ اچھا کہاں گئے وہ؟ ایک صاحب تھے بیچارے، ہم کو لینے گئے تھے وہاں مالدہ میں، وہ کہہ رہے بھی چائے آ رہی ہے، 1.5 گھنٹہ ہونے والا چائے ہوا ہے۔ اللہ آپ کو ایک اور نیک بیوی عطا فرمائے۔ نہیں پیے، اب پیتے رہیں گے، صحیح دعا ہے نا؟ نہیں، جس کی 2 بیویاں ان سے پوچھو۔ السلام علیکم۔ چلیے کوئی اعلان؟ আসসালামু আলাইকুম। বলছিলাম যে আমাদের অত্র মাদ্রাসা ছাত্ররা দাঁড়িয়ে থাকবে, আপনারা যারা যাদের ইচ্ছুক আছেন দান দেওয়ার জন্য আপনারা অতি শীঘ্র দিয়ে দিবেন। আমাদের মাওলানা সাহেব আপনাদের কাছে দান চাইবেন না, উনি বক্তব্য রাখবেন, যার জন্য আপনারা যারা দান দিতে ইচ্ছুক তারা দিয়ে দিবেন। আমি বাংলা বুঝতে পারবেন কিন্তু বলতে পারবেন না, सब समझ गए। दान वान दीजिए, मौलाना के हाथ में दीजिए दीजिए, वो सब हम समझ में आ रहा हमको, लेकिन बस हम बोल नहीं पाते, दिक्कत ये है। नहीं पीते जाएंगे सब। तो
سنیے، اذان ہوئی فجر میں اور سویا ہوا ہے، بیوی اٹھا رہی ہے، اٹھو، بہت اچھی مثال دے رہا ہوں، شاید رمضان میں ہم تو آتے نہیں ہیں یہاں، اس لیے یہ آپ کو رمضان میں بہت کام آئے گا یہ واقعہ۔ دیکھیے اللہ کا ڈر نماز سے زیادہ روزہ پیدا کر رہا ہے۔ سحری کھائی، لیٹ گئے، اذان ہوئی، بیوی نے کہا چلو اٹھو نماز تو پڑھ کے آؤ، ارے روزے سے ہو، سحری کیے ہیں، نیند آ رہی ہے، نہیں پڑھی نماز۔ 8 بجے اٹھے، اب نماز پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، ظہر کی نماز پڑھ کے آئے، بیوی نے کھانا لگا دیا، لو کھاؤ، ارے پاگل ہے کیا، میں روزے سے ہوں، کیسے معلوم، ارے میں نے سحری کی تھی کہ نہیں تمہارے ساتھ، ہاں تو روزے سے ہو تو کیا مطلب، کھانا کھا لو، کوئی دیکھ تھوڑی رہا ہے، میں کسی کو نہیں بولوں گی، ارے پاگل ہے کیا، نہیں کھا لو، میں کسی کو نہیں بولوں گی، لو چپکے سے کھا لو، ارے کسی کو بولنے کی بات نہیں، میں روزے سے ہوں، ارے اللہ تو دیکھ رہا ہے، کوئی دیکھ رہا ہو یا نہ دیکھ رہا ہو، اللہ تو دیکھ رہا ہے، ارے اللہ کے بندے جب تو فجر کی نماز پڑھنے نہیں گیا تب اللہ نہیں دیکھ رہا تھا کیا، جب اذان کی آواز سنی تو مسجد کے اندر تب نہیں گیا، اپنی بیوی سے بولا چھوڑو نیند آ رہی ہے، اس وقت تجھے یہ خیال کیوں نہیں آیا کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ کا ڈر کیوں نہیں، آج تو کیوں نہیں کھا رہا، نہیں صاحب اللہ دیکھ رہا ہے، آخر وقت تک نہیں کھا رہا ہے، بیوی میکے، بچے اسکول، گھر میں کوئی نہیں، فریج میں سب کچھ رکھا ہے، ماں باپ بھی نہیں دیکھ رہے ہیں، اکیلے گھر میں روزے سے ہے آپ، لیکن فریج کھولتے ہو، پانی کی بوتل اٹھاتے ہو، لیکن پینے کی ہمت نہیں، کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، اس کے باوجود نہیں پی رہے ہو، کیوں، اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ نماز سے زیادہ روزے نے اللہ کا ڈر پیدا کیا، اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے، کیا فرماتا ہے، میرے بندو یہ روزہ میرے لیے ہے اور میرے بندے نے یہ روزہ میرے لیے رکھا تھا، اس لیے قیامت کے دن روزے دار بندوں کو انعام بھی گفٹ بھی میں اپنے ہاتھ سے دوں گا، میرے بندے نے روزہ میرے لیے رکھا اس لیے انعام بھی میں اپنے ہاتھ سے دوں گا۔ اللہ کے بندے تو کیا نماز اللہ کے لیے نہیں پڑھی، روزہ اللہ کے لیے تھا تو کیا نماز اللہ کے لیے نہیں، حج اللہ کے لیے نہیں، زکوٰۃ اللہ کے لیے نہیں، لیکن اللہ نے روزے کو کیوں کہا، کیونکہ نماز کی پول کھل سکتی ہے، زکوٰۃ کی پول کھل سکتی ہے، حج کی پول کھل سکتی ہے، لیکن روزے کی پول نہیں کھل سکتی جب تک کہ بندہ خود نہ بتائے، چھپا ہے تو چھپا ہے، ہم اور آپ سمجھ رہے، بندے کا تعلق اللہ سے، روزے کا تعلق ڈائریکٹ اللہ سے ہے، اس لیے انعام بھی ڈائریکٹ اللہ دے گا۔ تو روزہ اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف زیادہ پیدا کرتا ہے نماز سے، تو نماز میں تقوی ہونا چاہیے، روزہ بھی اسی لیے فرض کیا گیا تاکہ ہماری زندگیوں کے اندر تقوی پیدا ہو جائے، ہم اللہ سے ڈرنے والے بن جائیں۔ آئیے ایک اور چیز بتا دوں، حج میں بھی تقوی ہے، حج میں بھی تقوی ہے، کیا ہے، ایک میدان میں جمع ہے، امیر اور غریبی کا فرق مٹ گیا، ایک لباس میں، سب سفید احرام میں، کوئی انڈونیشیا کا ہے، کوئی پاکستان کا ہے، کوئی ہندوستان کا ہے، کوئی بنگلہ دیش کا ہے، کوئی مراکش کا ہے، کوئی لبنان کا ہے، کوئی لیبیا کا ہے، کوئی اردن کا ہے، کوئی الجزائر کا ہے، کوئی امریکہ کا ہے، کوئی انگلینڈ کا ہے، کوئی ترکی کا ہے، کوئی مصر کا ہے، کوئی جو ہے شام کا ہے، سیریا کا ہے، کوئی الگ الگ کنٹری کے لوگ آئے ہوئے ہیں، میرے بھائیو سارے کے سارے لوگ 9 تاریخ کو عرفات کے میدان میں جمع ہیں۔ جس سال میں حج کے لیے گیا تھا اپنے والدین کو، اپنے ماں باپ کو لے کر، اس سال 40 لاکھ کی بھیڑ تھی، اس سال 40 لاکھ کی بھیڑ تھی، اب نہیں معلوم کہ بھیڑ میں کتنا اضافہ ہو رہا ہے۔ 40 لاکھ کا مجمع، نظر ڈال رہا ہوں تو میدان محشر نظر آ رہا ہے، اور سب ایک زبان
چیختے ہیں لبیک لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک. یہ لبیک کیا ہے؟ یہ لبیک پکارنا کیا ہے؟ لبیک کا مطلب حاضر ہوں، لبیک کا مطلب میں حاضر ہوں. جیسے کوئی مجرم کورٹ میں جا کر جج کے سامنے کہہ دو کہ میں حاضر ہوں، میں نے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا ہے، میں بھاگ نہیں سکتا ہوں، بھارت کی زمین چھوڑ کر میں بھاگوں تو کہاں بھاگوں؟ یہ زمین ہمارے لیے چھوٹی پڑ گئی ہے. گورنمنٹ نے اعلان کر دیا 10 دن کے اندر اندر اگر سرنڈر نہ کرے تو شوٹ کر دو، اس کو گولی مار دو. میرے بھائیوں ذرا غور کرو، ایک آدمی ہے مجرم ہے، کورٹ میں آ کے شرح لیتا ہے، جج کے سامنے کہتا ہے کہ میں نے اپنے آپ کو حاضر کر دیا. یہ پوری دنیا کے چپے چپے سے جانے والا ایک مسلمان 40 لاکھ کا مجمع آج کہہ رہا ہے کہ اللہ تیری بنائی ہوئی زمین سے ہم گناہ کر کے بھاگ نہیں سکتے ہیں، ہم اپنے گناہوں کا بوجھ اپنے سر کے اوپر لاد کر تیرے دربار میں ہم آئے ہیں. اے اللہ میں نے اپنے آپ کو حاضر کر دیا ہے، میں سرنڈر ہوں. اے اللہ آج اگر تو نے میرے گناہوں کو معاف نہ کیا تو کون میرے گناہوں کو معاف کرے گا؟ اوپر سے آواز آتی ہے، اللہ آسمان دنیا پر آ جاتا ہے، اللہ پہلے آسمان پر آ جاتا ہے اور فرشتوں سے کہتا ہے اے فرشتوں تم گواہ رہنا میں نے اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف کر دیا ہے. ایسے ہم نے اپنے کن بندوں کے گناہوں کو دھو دیا ہے جیسے دھوبی کی بھٹی میں کپڑے کا میل کچیل صاف ہو جاتا ہے، جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے والا بچہ گناہوں سے پاک ہوتا ہے، ویسے ہی میں نے آج اپنے بندے کو گناہوں سے پاک کر دیا ہے. آج میں نے اپنے بندوں کے گناہوں کو مٹا دیا ہے، تم گواہ رہنا. میرے بھائیوں اس حج کا تعلق بھی تقوی سے ہے، کیونکہ وہاں امیری اور غریبی کا فرق مٹ چکا ہے. امیری اور غریبی کا فرق مٹ چکا ہے. ہم کیا کسی کے لیے قربانی دیں گے؟ ہم کیا کسی کے لیے کچھ سوچیں گے؟ فلسطین کا حال دیکھ ہی رہے ہیں آپ، اسرائیل کا ظلم دیکھ ہی رہے ہیں آپ. اور آپ کو یاد ہوگا جس وقت اسرائیل بمباری کر رہا تھا اور فلسطین کے معصوم اور دودھ پیتے بچوں کی لاشیں بچھ رہی تھیں، ماؤں کی کوکھیں اجڑ رہی تھیں. آپ فلسطین کے حالات پر جائزہ لیں، کیسے بلڈوزروں سے زمین کھودی جا رہی ہے اور ایک ہی ساتھ 40 اور 50 لاشیں ایک ہی گڈھے میں لائن سے رکھ دی جا رہی ہیں. اوپر سے صرف ایک پولیتھین ڈال دی جا رہی ہے اور ان کو اوپر سے مٹی ڈال دی جا رہی ہے. اور جس وقت اسرائیل فلسطین کے معصوم بے بس اور نونہال بچوں کو یتیم کر رہا تھا اور بچوں کی جانیں لے رہا تھا، عورتوں کی جانیں لے رہا تھا، اس وقت بھارت کا مسلمان انڈیا اور آسٹریلیا کا ورلڈ کپ دیکھ رہا تھا. ہاں اس وقت بنگال کا مسلمان انڈیا اور آسٹریلیا کا ورلڈ کپ دیکھ رہا تھا. ہاں مجھے یہ کہنے میں بھی کوئی سروکار نہیں، یہ چاچل اور اس کے اطراف کے لوگ بھی اس وقت ورلڈ کپ دیکھ رہے تھے. یہ اتہاس میں لکھا جائے گا، آنے والی تاریخ میں ہسٹری میں یہ لکھا جائے گا کہ جس وقت اسرائیل بمباری کر رہا تھا اور معصوم بچوں کی جانیں لے رہا تھا، اس وقت یہ بے حس قوم، یہ ضمیر فروش قوم، یہ مطلب پرست لوگ، یہ سیلفش لوگ اس وقت انڈیا اور آسٹریلیا کا ورلڈ کپ دیکھ رہے تھے. میرے بھائیوں آپ اندازہ لگا سکتے ہیں 19 نومبر کو انڈیا اور آسٹریلیا کا ورلڈ کپ تھا. 19 نومبر کو آپ اندازہ لگائیے، 19 نومبر کو ہمارا پروگرام الہ آباد میں تھا. الہ آباد میں صرف انڈیا اور آسٹریلیا کے میچ کی وجہ سے بھیڑ نہیں ہو پائی، جلسے میں لوگ نہیں آ پائے،
جلسہ ناکام ہو گیا الہ آباد کا. 19 نومبر کا جلسہ صرف اس لیے ناکام ہوا کیونکہ وہ وقت انڈیا اور آسٹریلیا کا فائنل میچ کا وقت تھا اور مسلمان میچ دیکھ رہے تھے. یہ چیز اتہاس میں لکھی جائے گی, ہسٹری میں لکھی جائے گی کہ جس وقت اسرائیل اپنے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ رہا تھا اور فلسطین کے لوگ اپنی آزادی کی جنگ لڑ رہے تھے اور جام شہادت نوش کر رہے تھے, اس وقت ہندوستان کا مسلمان انڈیا اور آسٹریلیا کا ورلڈ کپ دیکھ رہا تھا. اس سے زیادہ بے عزتی کی بات, اس سے زیادہ شرم کی بات ہمارے لیے اور کیا ہو سکتی ہے کہ ہم اتنے سیلفش ہو جائیں, ہم اتنے خود غرض ہو جائیں. تقوی ہماری زندگیوں میں آنا چاہیے. حج میں بھی تقوی, قربانی میں بھی تقوی. یہ قربانی جو ہم اور آپ کرتے ہیں نا, کیا ہے یہ؟ کیا گوشت کھانے کے لیے قربانی کی جاتی ہے؟ نہیں. قربانی کا مقصد یہ بتایا, لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنكُمْ. تم جو قربانی کرتے ہو, اس قربانی کے جانور کا خون اور اس کا گوشت ہمارے پاس نہیں آتا. لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا. تم جو قربانی کرتے ہو, اس قربانی کے جانور کا خون اور اس کا گوشت ہمارے پاس نہیں آتا. وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنكُمْ. اللہ کہتا ہم تو تمہارے دلوں کا تقوی دیکھتے ہیں, ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ تمہارے اندر اللہ کا ڈر کتنا زیادہ ہے, کتنا زیادہ ہے. اللہ ڈر دیکھتا ہے, یہ نہیں دیکھتا کہ تم نے 20,000 کی قربانی کی تو کس نے 50,000 کی, یہ نہیں دیکھتا. تقوی دیکھتا ہے, پرہیزگاری دیکھتا ہے. یا تقوی ختم ہو جاتا ہے کب؟ بکرا لے کے آئے, خصی کس کے لیے لائے ہو؟ قربانی کے لیے. کیا کریں گے؟ قربانی دیں گے مولانا صاحب. اچھا کتنے کا لائے ہو؟ 20,000 کا. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ تمہاری قربانی قبول کرے. مولانا جرجی صاحب نے دعا دی. دوسرے دن دیکھ رہا ہوں اس نے قربانی کے جانور کا فوٹو فیس بک پہ ڈال دیا, واٹس ایپ پہ ڈال دیا. فیس بک پہ ڈالنے کے بعد لوگ پوچھ رہے ہیں ماشاءاللہ کتنے کا ہے؟ 20,000 کا. اس کو دیکھ کر دوسرا آدمی کہہ رہا اچھا تو 20 کا لایا تو میں 25 کا لاؤں گا. اپنی ساری نیکی ختم کر دی. عمرہ کرنے گیا, خانہ کعبہ کے سامنے کھڑے ہو کے سیلفی لے رہا, فیس بک میں ڈال دیا. صاحب کہاں ہو؟ کعبہ. کیا کر رہے ہو؟ عمرہ. دعا کرو. ارے اللہ کے بندے, تو خود ایسی جگہ پر پہنچا ہوا ہے جہاں دعا تیری قبول ہوگی. تو ہندوستان کے لوگوں سے کہہ رہا ہے کہ تم قبول کرو. تو نے اپنی نیکی برباد کر لی ظاہر کر کے کہ دیکھو ہم عمرہ کرنے آئے ہیں, عمرہ کرنے. ابھی جلسہ ختم ہوگا نا, ابھی دیکھیے گا کچھ سیلفش لوگ ابھی کھڑے ہوں گے, مولانا جرجیز کے ساتھ سیلفی لیں گے, اپنے دوستوں کو دکھائیں گے. کیا میں کل جلسے میں گیا تھا, مولانا جرجیز سے مل کے آیا تھا. جنت میں نہیں جاؤ گے یہ سب کر کے. ان اشد الناس عذابا یوم القیامت المصورون. قیامت کے دن سب سے زیادہ سخت عذاب اس کو ہوگا جو دنیا میں تصویریں بنائے گا. کسی چیز کا ناجائز استعمال جائز نہیں ہے, زیادہ استعمال جائز نہیں ہے. یہ فوٹو صرف پاسپورٹ کی حد تک ٹھیک تھا, آدھار کارڈ کے لیے ٹھیک تھا. یہ فوٹو صرف پین کارڈ کے لیے ٹھیک تھا, ضرورت کے تحت آپ لے لیں ٹھیک تھا. لیکن ان کیمرے کے فوٹو کا ایسا رواج چلا, اٹھنے کا, بیٹھنے کا, لیٹنے کا, کھانے کا. کسی کو اپنے گھر پہ بلا رہے تو اس کی بھی ویڈیو بنا رہے, دیکھو ہم نے فلاں مولانا کو دیسی مرغا کھلایا ہے, ہم نے اس کی بھی ویڈیو, ہم نے یہ کھلایا ہے. روزہ افطار کرا رہے ہیں تو فوٹو, ہم نے شادیاں کرائیں تو فوٹو. ہر جگہ ہم فوٹو لے کر زیادتی کسی چیز کی میرے بھائیو جائز نہیں ہے اسلام کے اندر. یہ سب چیزیں حرام ہیں. میں ناجائز نہیں کہہ رہا ہوں, میں حرام بول رہا ہوں. یہ ساری چیزیں حرام ہیں کیونکہ اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا. ضرورت کے تحت تو ٹھیک ہے, لیکن بلا ضرورت آپ کیوں کسی کی سیلفی لیں گے, کیوں کسی کے ساتھ فوٹو لیں گے, کیوں کسی کا آپ فوٹو کھینچیں گے, کیوں آپ اپنے آپ کو بھی گناہ میں ڈالیں گے اور دوسرے
کو بھی گناہ میں ڈالیں گے. اسی لیے میں نے بہت سوچ سمجھ کر تقوی کے موضوع کو اٹھایا ہے. تو قربانی کے اندر بھی تقوی ہے. یہ قربانی کا جانور کا گوشت اور خون اللہ کے پاس نہیں پہنچتا, یہ تقوی دیکھتا ہے اللہ رب العالمین. تقوی میرے بھائیوں, ہر چیز میں تقوی, ہر عبادت میں تقوی. اللہ یہ بھی نہیں دیکھتا کہ تم کتنے خوبصورت ہو, ماشاءاللہ باڈی کتنی اچھی ہے, سلمان خان کی طرح ہو کہ نہیں ہو. کیا کروں, یہی ایکٹر, باڈی جب نام آتی ہے تو یہی ایکٹر زیادہ چلتا ہے, کیونکہ بتایا ہے لوگوں نے کہ وہ کوئی فلم اس کی ایسی ہے ہی نہیں, کوئی مووی جس میں اس نے شرٹ نہ اتاری ہو. ٹھیک ہے, ہوتا کچھ لوگوں کو ننگا ہونے کا شوق. ہم نے تو بمبئی کے کسی پروگرام میں کہا تھا کہ وہ پینٹ بھی اتار دے, پوری طرح جینی بن جائے. میرے باپ کا کیا جا رہا ہے. تو میرے بھائیوں, ہوتا ہے بہت سے لوگوں کو شوق ہوتا ہے. تو اللہ یہ نہیں دیکھتا, یہ نہیں دیکھتا کہ تمہاری باڈی کیسی ہے. اللہ شکلیں بھی نہیں دیکھتا. ان اللہ لا ينظر الى اجسامکم ولا الى صورکم ولکن ينظر الى قلوبکم. اللہ تمہارے دل, تمہارے جسم